اکثر باغات میں آپ نے اس طرح درختوں کو چونا لگا دیکھا ہوگا۔ اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کیا یہ خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے؟ کیا اس کو کوئی دوائی کے طور پہ لگایا جاتا ہے؟ کسی مرض کے لیے لگایا جاتا ہے؟ اور اس میں کیا کیا شامل کیا جاتا ہے اور کتنا شامل کیا جاتا ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں نے سمپل چونا بھگویا ہے، اس میں کوئی زیادہ کیمیکل نہیں ایڈ کیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں عام درختوں کو جس میں تھوڑے بہت لیمو ہیں، اس میں جامن ہے اور ایک دو پودے آم کے ہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو خیر اس کو خوبصورتی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے، ایک قسم کی یہ پودوں کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ جیسے ہی سردی آتی ہے، اکتوبر نومبر کا مہینہ آتا ہے، تو پودوں کی جو گروتھ ہے وہ کافی حد تک سست ہو جاتی ہے، کافی حد تک رک جاتی ہے، اور پودے اکثر درخت جو ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے پتے گرا دیتے ہیں، خالی ان کی ٹہنیاں بچتی ہیں، ان کی لکڑی بچتی ہے، جس وجہ سے کورا پڑنے سے، سردی زیادہ ہونے سے اور پتے ختم ہونے سے مختلف قسم کے پودوں کو نقصان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پتے ختم ہوتے ہیں تو جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جو جیت ہوتا ہے، جو بھی کسی بھی قسم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ سارا آ جاتا ہے لکڑی کے اوپر، اور اکثر یہ ہوتے ہیں تنے کے بالکل نچلے حصے میں، یعنی کہ مٹی کے آس پاس یہ بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ اس کی جو دراڑیں وغیرہ ہیں اس میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پودا اپنی فلاورنگ سٹارٹ کرتا ہے، پودا اپنی گروتھ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ دوبارہ سے نئی کمپلوں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور پودے کو کافی حد تک نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاؤڈر پیسٹ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بازار سے مل جاتا ہے چونا، پاؤڈر والا بھی مل جاتا ہے، ڈلی والا بھی مل جاتا ہے۔ یہ اپنے پودوں کے حساب سے آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ ملتا ہے کاپر سلفیٹ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیلت ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں۔ اگر 5 کلو چونا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس میں 1 سے 2 کلو نیلت ہوتا آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اگر اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے؟ اس میں آپ نے پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ آپ کا جو برش ہے وہ اچھا چل سکے، یہ گھنا نہ زیادہ گاڑھا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمپل طریقے سے بھی پودوں کو چونا کر دیتے ہیں، عام چونا لیں، اس کو تقریباً 24 سے 36 گھنٹے تک بھگو دیں تاکہ اس کی جو گیسیں وغیرہ ہیں، جو اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ہیں، وہ اڑ جائیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک تو پودے کی جو گروتھ ہے وہ کافی حد تک اچھی رہے گی، جو نیچے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے اکثر درختوں کو، پودوں کے پتے کالے ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کافی کلر چینج کر دیتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی فنگس لگ جاتی ہے۔ فنگس کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ فنگس مٹی کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے چونا بھگونا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے کاپر سلفیٹ کو بھی بھگو دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ ایک کلو لے لیں، دونوں چیزیں، کاپر سلفیٹ 1 کلو، کاپر اور سفید چونا لے لیں 1 کلو۔ ان کو آپ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے بھگو دیں، اور اس میں تقریباً 100 لیٹر پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسپرے مشین میں ڈال کے، اسپرے مشین میں اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ خراب نہیں کر دے گا، اس کو آپ نے چھان لینا ہے، کسی باریک کپڑے کی مدد سے اس کو چھاننا ہے، اور پھر آپ نے اسپرے مشین کی مدد سے پودے کے تنے کے اوپر کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے پودے ہم لگاتے ہیں، اس پہ بھی اکثر سردی کی وجہ سے، کورا پڑنے کی وجہ سے اس کے پتے وغیرہ سارے خراب ہو جاتے ہیں اور پودا خشک ہو جاتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے بھی، پودے کو بچانے کے لیے بھی آپ اسپرے کی مدد سے ہی چونا اوپر کر سکتے ہیں پتوں میں۔ سمپل چونا آپ بھگو لیں، وہی 36-48 گھنٹے بھگو لیں، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر آپ نے اس کو اسپرے کی مدد سے پودوں پہ کر دینا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل گارڈننگ مائی ہابی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔